جب آپ رات کی سناٹے میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو ایک لامحدود کائنات نظر آتی ہے؟ اربوں ستارے، کہکشائیں اور سیارے، ہر ایک اپنی ایک دنیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان بے شمار آسمانی اجسام کے درمیان کہیں اور بھی زندگی موجود ہے؟ ہم واقعی اس عظیم کائنات میں تنہا ہے؟ سائنسدان آج بھی ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جدید دور کی فلکیات اور خلائی تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات میں صرف ایک نہیں بلکہ اربوں کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے۔ ان ستاروں کے گرد ایسے سیارے گردش کرتے ہیں جنہیں ایکزو پلینٹس کہا جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق ان میں سے کئی ایسے ہیں جہاں پانی موجود ہو سکتا ہے، اور جہاں پانی ہے وہاں زندگی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کائنات میں کتنے راز چھپے ہیں جن تک ہماری رسائی ابھی ممکن نہیں۔ لیکن سائنس جتنا بھی آگے بڑھ جائے، اصل حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور ان میں پھیلا دیے گئے ہر قسم کے جاندار۔ یہ آیت ہمیں ایک گہرا پیغام دیتی ہے کہ اللہ نے صرف زمین ہی پر نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مخلوقات ہمارے نظروں سے اوجھل ہو یا ہمیں ابھی تک ان تک رسائی نہ مل سکی ہو، مگر اللہ کے علم میں وہ سب کچھ ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حکمت اور قدرت کا مظہر ہے۔ سائنس اپنی تحقیق میں آگے بڑھتی رہے گی، دوربین خلا کی گہرائیوں کو کھنگالتی رہے گی، نئے سیارے دریافت ہوں گے اور شاید کبھی زندگی کی نشانیاں بھی مل جائے، لیکن اصل علم اور سچائی تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، چاہے کائنات میں دوسری زندگیاں ہو یا نہ ہو، ہمارا اصل مقصد اپنے رب کو پہچاننا اور اس کی بندگی کرنا ہے۔ اگر واقعی کائنات میں کہیں اور زندگی موجود ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے، اور اگر ہم اکیلے ہیں تب بھی یہ اسی کی حکمت ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کائنات میں اور کہاں زندگی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے خالق کو پہچاننے اور اس کے قریب ہونے کے لیے تیار ہے۔